آپ بیرون سے تعلق رکھتے ہیں، بیرون سے متعلق انشاءاللہ دعا کیجیے کہ اللہ بند کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ویصدون عن سبیل اللہ. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. بعدہ تمام نبیوں پر درود و سلام، و خصوصاً ایسی شخصیت پر جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا. معزز بھائیوں اور دوستو، جامعہ دارالسلام عمر آباد ہندوستان کے مدارس میں اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے. آپ دیکھیں گے مدارس میں تعلیم ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہندوستانی مدارس میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کو جو امتیازیت اور جو انفرادیت حاصل ہے وہ دعوت کی وجہ سے. تعلیم میں، اپنی تربیت میں اس کا اپنا انوکھا انداز ہے. اسی طریقے سے دعوت کے جذبے کو صرف علماء تک محدود نہ رکھتے ہوئے امت کے ہر فرد میں دعوت کی اس روح کو پھونکنے کا یہ جذبہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے بعد اسی جامعہ کے منتظمین کی مرہون منت ہے. تو اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ منتظمین جامعہ کو صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور حاسدین کی حسد سے بچا کر رکھے، اور اس کے فارغین میں اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے. معزز ساتھیوں، آدھے پونے گھنٹے کے درس میں انشاءاللہ ایک اہم موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. وہ موضوع یہ ہے کہ دعوت الی اللہ کا کام کرتے ہوئے ہمیں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دعوت الی اللہ کی راہ میں حائل رکاوٹیں کیا ہیں، وہ کیا کیا ہیں، اور ان کا کیا کیا حل ہے، میں پوائنٹ کی شکل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ اس کا ذکر کرتا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں دعوت الی اللہ کے اشتراک کو بجھانے کی ہمیشہ کوشش ہوتی رہی. آپ نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک دیکھیں یا قیامت تک دیکھتے رہیں گے، آپ دعوت کی راہ میں رکاوٹیں لوگ ڈالتے رہیں گے. جیسا کہ اللہ خود فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. کہا کہ جیسے کہا علامہ اقبال نے کہ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. ہمیشہ اس دعوت الی اللہ کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی جاتی رہے گی. اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ. دعوت کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس نور کو ہر جگہ بھیجتے رہے گا. اولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. چاہے دنیا کے کافر و مشرک اس دعوت الی اللہ کے دشمن بن جائیں، اس کی راہ میں روڑے اٹکائیں، رکاوٹیں ڈالیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ قسم کھائے کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا میں جتنے ادیان باطلہ ہیں تمام طور پر دین اسلام کو غالب کریں. تو بہرحال غلبہ اسلام کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں دعوت کی شکل میں. جب ہم دعوت کے اس بوجھ کو لے کر اٹھے ہیں تو ہمیں یہ آیت ہمیشہ اپنے نظروں میں رکھنا چاہیے. دعوت کا یہ کام کوئی پھولوں کی سیج نہیں، اس میں کیا آپ کو کانٹوں سے اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا.
آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلاب کو پیدا کیا ہے، گلاب کے نیچے کانٹے ہیں، جیسے آپ گلاب توڑتے ہیں کانٹے چبھتے ہیں، اسی طریقے سے دعوت کا یہ کام پھولوں کا سیج نہیں کہ ساری دنیا آپ کی جو ہے استقبال کرتی رہے، ہمیشہ آپ کی تعریف کرتی رہے۔ دعوت اللہ کی اس راہ میں رکاوٹیں بہت آئیں گی۔ اللہ تو اس میں یہ فرماتا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہا کہ اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ تاریخ کے ہر دور میں رہے۔ ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ دنیا میں دعوت کی تاریخ جتنی پرانی ہے، دعوت اللہ کے راہ میں آنے والی رکاوٹوں کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ آپ دیکھتے جائیے، دعوت کا کام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، وہاں سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنے قوم میں رہے، اس وقت سے لے کر دعوت کا جو کام اب تک چلا اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ دعوت کے اس راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد رکھیے، دعوت کی راہ میں جب رکاوٹیں نہیں آئیں گی، داعی کو مزہ بھی نہیں آتا۔ اگر آپ دعوت کا کام کرنے کے لیے چلے گئے، اگر آپ کا کوئی مخالف، آپ پر کوئی اعتراض کرنے والا نہ ملے تو آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام ایسا ہے جب رسک نکلیں گے تو آپ کو رکاوٹوں کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے دعوت اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو 2 قسموں میں علماء نے تقسیم کیا ہے۔ یہ تقسیم بھی ہمیشہ ہم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ کیا تقسیم ہے؟ کہا کچھ رکاوٹیں داخلی ہوتی ہیں، اندر سے آنے والی، کچھ رکاوٹیں ہوتے ہیں خارجی، باہر سے آنے والی۔ لہٰذا یہ دونوں قسم کی رکاوٹیں ہمیشہ جو ہے ہمیں دنیا میں ملتی رہی ہیں۔ معزز حاضرین، دعوت اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، مختلف اہل علم نے مختلف طریقے سے اس کا ذکر کیا ہے۔ کیا کیا رکاوٹ آتی ہے؟ ہم آپ کے معیار کے مطابق کچھ رکاوٹوں کا تذکرہ کر کے قرآن و حدیث، سیرت اور تاریخ کے حوالے سے انشاءاللہ اس کا حل بھی پیش کریں گے، کیونکہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جو صرف مرض کی تشخیص نہیں کرتا، مرض کی تشخیص کرنے کے ساتھ ساتھ وہ علاج بھی دیتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ایسا ہے۔ کیا رکاوٹ ہے؟ موجودہ وقت میں دین اسلام کے لیے یا داعی اللہ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اپنے پاس مال کی قلت ہے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیسے؟ آپ دنیا میں دیکھیں گے باطل کی ترویج و اشاعت کے لیے لوگوں کے پاس کتنا مال ہے۔ ایک چھوٹی مثال لیتے ہیں قادیانیوں کی، ان کے مال کے اعتبار سے کتنے مضبوط ہیں۔ یہ پہلے انڈیا میں تھے، غیر منقسم ہندوستان میں رہتے تھے، یہاں سے یہ لوگ گئے پاکستان۔ بر صغیر کے سارے علماء نے مل کر متفقہ فیصلہ کیا کہ قادیانی کافر ہیں، ان کو پاکستان میں رہنے نہیں دیا گیا۔ یہ لوگ وہاں سے نکل کر لندن گئے، اب جا کر لندن میں ان کا جو ہے اپنا مرکز ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے ساری دنیا میں اس وقت قادیانیت کا اگر کوئی بڑا مرکز ہے تو وہ لندن میں ہے۔ وہاں بیٹھ کر یہ لوگ نصرانی طاقتوں سے مال لے کر نعوذ باللہ اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ برطانیہ کی گورنمنٹ بھی ان کا پورا ساتھ دے رہی ہے۔ ایک طرف تو الحمدللہ جماعت اہل حدیث کام کر رہی ہے، دوسرے لوگ بھی کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلام کا یہ نقطۂ نظر کہ احمدی مسلمان کہہ کر قادیانی اپنے مذہب کی تشہیر کر رہے ہیں۔ یہ فتنہ یہیں تک نہیں رکا، بلکہ یہاں سے لوگ کینیڈا میں گئے اور ان کا فی الوقت اب چینل ہے ٹی وی MTA، مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے ان کا ایک چینل ہے۔ اس کے ذریعے اپنی جو ہے باطل افکار و نظریات، معتقدات ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ تو لہذا کیا بتاتے ہیں کہ ایک تو نصرانی طاقتیں دنیا میں مال کے بل بوتے پر اپنی باطل جو ہے مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں۔ ایک تو جو ہے غیر نصرانی تو کافر ہیں چھوڑیے، لیکن اسلام کی طرف منسوب گمراہ فرقوں میں قادیانی کے پاس اتنا مال ہے کہ لوگ اس مال کے ذریعے اپنی باطل اشاعت، باطل معتقدات کی ترویج و اشاعت کر رہی ہے، تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ دن بدن مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے نصرانیوں کے پاس بھی مال کی طاقت ہے، قادیانیوں کے پاس بھی مال کی طاقت بہت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت صحیح کام کرنے کے لیے اگر آپ میدان میں نکلیں تو آپ کے لیے جو ہے ساتھ دینے کے لیے اشخاص نہیں پاتے آپ۔ مثلا خطبہ دینے کے لیے آپ کہیں گئے، کوئی عالم گیا یا کوئی دعوت کا کام کرنے کے لیے باہر نکلا تو اس کو آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں دیتے۔ تب کیا ہوتا ہے، ایک داعی جب اس کے پاس مال کی کمی آتی ہے، کوئی داعی خطبہ دینے کے لیے آتا جاتا ہے، جب اس کی راہ میں مال رکاوٹ بنتا ہے تو وہ اپنے کام سے خاموش ہو جاتا ہے۔ آج کتنے علماء ایسے ہیں جو اپنے مالی طاقت نہ ہونے کے باوجود صلاحیت رکھتے بھی جو ہے میدان میں نہیں جاتے۔ کتنے آپ جیسے لوگ ہوں گے جن کے پاس مال کی کمی ہوگی، وسائل کی کمی ہوگی، جس وجہ سے ہم جو ہے اپنی چیز کو دنیا کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا
دعوت کی راہ میں جو مالی رکاوٹیں آتی ہیں اس کو دور کیسے کرنا چاہیے؟ اس کو دور کرنے کا سب سے بڑا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اہل ثروت ہیں مسلمانوں میں سے ان کا دعوتی ذہن بنایا جائے، ان کا دعوتی ذہن بنا کر کے ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی جائے۔ تب کیا ہوگا؟ ایک طرف داعی دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلنے کا اپنی صلاحیت کے مطابق، دوسری طرف اہل ثروت جن کا تعلق مالداری سے وہ اپنا مال ڈالیں گے اور ساتھ میں سارا کام کریں گے۔ لیکن اس وقت میں ہم کو چوکنا بھی ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس تعلق سے بھی کافی پریشانیاں امت کو اس وقت درپیش ہیں، لہٰذا اس معاملے میں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ مال کی قلت یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے داعی کے لیے۔ آپ بولیں گے دعوت کا کام کرنے کے لیے مال کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن مال بھی تو ہونا چاہیے لٹریچر تیار کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، کتابوں کو خریدنے کے لیے۔ اگر کوئی مالدار یا کوئی جو ہے ٹرسٹ اگر کتابوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں جو ہے راستہ فراہم کر دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ تو عالم اسلام میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کیا ہوگا، مال نہیں ہوگا، دعوت کا کام کرنے کے لیے ان کے لیے مشکلات ہوگی۔ ایک مثال دیتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اس صدی کے، سمجھیے مجدد ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پاس مال کی کمی ایسی تھی، کبھی کبھی تو حدیثوں کو لکھنے کے لیے ورق نہیں ملتا تھا، ایسے ہوتا تھا چمڑوں پر حدیث لکھتے تھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جو خط آتے تھے خط کے کور پر حدیث لکھتے تھے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ میں نے ضعیف حدیثیں جمع کر دی ہیں، ان کا جو ہے تباہ ہونے سے پہلے تم مراجعہ کرو۔ جب شاگرد نے اپنے استاد کی قلت مال کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں اختیار سے بند کیا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ میں نے تم کو ضعیف حدیثوں کے مراجعہ کرنے کے لیے میں نے تم کو دیا تھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ جواب دیتے ہوئے شاگرد کہتے ہیں مجھے آپ کے پاس جو مال کی کمی ہے اس کو دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے، آپ اتنے بڑے محدث ہیں لیکن حدیث لکھنے کے لیے آپ کے پاس ورق نہیں ہے، تحفے کے جو کور آتے تھے اس کے اوپر لکھتے تھے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال یہ مال کی کمی جو ہے دعوت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، لہٰذا اس کو حل کرنے کی ذمہ داری اہل ثروت کی ہے۔ دوسری رکاوٹ اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ پست ہمتی۔ ایک آدمی کے پاس دعوت کا جذبہ ہے، علم بھی ہے، فیلڈ ورک کرنے کا اس کو طریقہ بھی معلوم ہے، لیکن ساتھ میں پست ہمتی۔ آپ دیکھیں گے نبیوں کی تاریخ کو، ان کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں، ان نبیوں کے اندر دعوت کے جذبے میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان کے اندر بلند ہمتی بہت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 950 سال تک اپنی قوم میں بلند ہمتی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ سورہ نوح پڑھ کر دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کبھی سری، کبھی جہری، کبھی انفرادی، کبھی اجتماعی، رات دن، سورج، گرمی، بارش، سردی کچھ نہیں دیکھتے، اپنی قوم کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ یہ کیا تھی؟ بلند ہمتی۔ تو لہذا دعوت کا کام کرنے کے لیے پست ہمتی بڑی رکاوٹ ہے۔ مثلا سمجھیں گے آپ، دعوت کا کام کرنے کے لیے آدمی کو موسم نہیں دیکھنا چاہیے اور جو ہے کوئی چیز کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے۔ قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ جو رحمۃ اللہ عالمین کے مؤلف ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ دعوت پر روش ڈالتے ہوئے جگہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خالق کی طرف زندگی پر بلایا، یہ نبی نہ گرمی دیکھتا تھا نہ سردی دیکھتا تھا، اور یہ نبی نہ تو اپنی صحت کی پرواہ کرتا تھا۔ اللہ کو اتنا کہنا پڑا لعلک باخع نفسک، اے اللہ کے نبی ایسے معلوم ہوتا ہے آپ اس دعوتی راہوں میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، آپ کے اندر اتنا جذبہ۔ تو لہٰذا دعوت اللہ کی راہ میں اگر پست ہمتی آتی ہے تو یہ بڑی رکاوٹ ہے۔ اپنی ہمت کو بلند کرنا چاہیے۔ بلند ہمتی کا مطلب کیا ہے؟ بلند ہمتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعوت کا کام کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کی طرف سے ایک آدمی بھی اگر مسلمان ہو جائے تو آپ کی نیت ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو نار جہنم سے بچا لیا، جب تک وہ اس دین پر دنیا میں باقی رہے گا پورا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو ایسی بلند ہمتی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پست ہمت ہو جانا یا ماحول سے جو ہے متاثر ہو جانا یا مایوس ہو جانا، یہ دوسری بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی طریقے سے اب دعوت اللہ کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں میں اور ایک چیز ہے نتائج میں جلدی کرنا۔ آپ کسان کو دیکھیں گے، وہ بیج بو کر کتنا صبر کرتا ہے، کبھی ایسا نہیں کرتا کہ اس نے چاول کو بو دیا ہو، جا کے زمین ہٹا کے دیکھتا ہو کب موڑ آئے گا، ایسا تو نہیں کرتا ہو۔
تو لہٰذا ہم صبح میں دعوت پیش کریں، شام میں مسلمان ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کے سامنے 1 گھنٹہ گفتگو کریں اور آپ یہ کہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا نتائج میں جلدی کرنا یہ غلط بات ہے۔ آپ دیکھو نصرانیوں کو، قادیانیوں کو، یہ لوگ ایسی جگہ جا کر قیام کرتے ہیں جہاں ان کے لیے کھانا نہیں، پینا نہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں، درختوں کے نیچے ٹھہر کر یہ لوگ اپنے باطل مذاہب کی اور عقائد کی ترویج کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ جلدی کریں گے، ہوگا کیا؟ دعوت میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اچھا، دعوت میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں کوشش کرتا رہوں فوراً مسلمان ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق نہیں دیتا آپ اس کا کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ اسی لیے اس جلد بازی کا حل یہ ہے کہ ہم صبر کریں۔ صبر بڑی اہم چیز ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں داعی کو 3 چیزیں اپنے اندر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور کیا کیا؟ ایک تو سب سے پہلے علم، اگر اس کے اندر علم نہ ہو دعوت دے نہیں سکتا۔ دوسرا ہے صبر، اگر صبر نہ ہو تو آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ نبیوں کی صفات اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، جا بجا اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو۔ مکی صورتیں پورے قرآن میں 80 سے زائد ہیں۔ ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ دوسری وحی سورہ مدثر اتری تھی، اللہ اس میں خود کہتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ مکی صورتوں کو پڑھ کر دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتا ہے؟ صبر کرنے پر ابھارتا ہے۔ کبھی یونس کی مثال دیتا ہے، کبھی ایوب کی مثال دیتا ہے، کبھی جو ہے اولو العزم پیغمبروں کی مثال دے کر کہتا ہے کہ صبر کرو۔ اور یہی جلد بازی کو نکالنے کے لیے، صبر کا مادہ پیدا کرنے کے لیے ہر نبی سے بکریوں کو چرانے کا کام لیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من نبی الا رعى الغنم وكنت ارعى الغنم على قرارة اهل مکہ۔ آپ نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائیں، موسیٰ نے بھی بکریاں چرائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائیں۔ بکریاں چرانے کا کیا فائدہ؟ دعوت کی راہ میں بکریاں چرانے کا 2 فائدہ علامہ ابن حجر نے ذکر کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ داعی کے اندر صبر پیدا کیا جائے۔ بکریوں کا ریوڑ لے کر بکریوں کا چرواہا جب جاتا ہے، بکریاں کیسی پھیلتی ہیں، چرواہے کو کتنا صبر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک داعی دعوت کا جب کام کرتا ہے تو مدعو قوم میں مختلف مزاجوں کے لوگ دیکھیں گے، جیسے بکری ادھر ادھر جاتی ہے، مختلف مزاج اور طبیعت کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو صبر، دوسری ہے ہمدردی پیدا کرنا۔ آپ دیکھیں گے بکری کو اپنے بچوں سے کتنی ہمدردی ہوتی۔ نبیوں کے اندر اپنی قوم کی ہمدردی، مدعو قوم کی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریوں سے جو ہے نبیوں سے بکری چرانے کا کام لیا۔ تو نتائج میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لیس علیک ھداھم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توفیق دینا تمہارا کام نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہے مکے میں، آپ کے لیے ڈھال بن کر رہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو جب ہدایت نہیں دے سکے تو ہم اور آپ دنیا والوں کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت، جس کو تم چاہتے ہو ہدایت نہیں دے سکتے ہو، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت، توفیق و الہام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ تو 2-3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز، دعوت کی راہ میں رکاوٹ، اخلاص کا فقدان۔ داعی مخلص ہوتا ہے، داعی کے جو اوصاف بیان کیے گئے ان اوصاف میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ یعنی ہماری دعوت اپنے آپ کو خوش کرنے یا دنیا میں کوئی عہدہ پانے کے لیے نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ نبیوں کی زبانی اعلان کیا گیا قرآن میں ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ دے گا۔ کوئی کسی نبی نے، تاریخ دیکھیں آپ دعوت کی، کسی نبی نے اپنی قوم سے جو ہے کوئی اجرت نہیں مانگی۔ اگر اجرت مانگتے تو کوئی جو ہے قوم ایمان نہیں لاتی۔ نبیوں کی دعوتیں بڑی بے غرض۔ تو ہر داعی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ میری دعوت کس کے لیے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہاں اخلاص کا فقدان، اس کے ساتھ ساتھ کہا نیت میں گڑبڑ۔ آپ جانتے ہیں انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے، اہل علم نے کہا کہ پورے اسلام کا خلاصہ 5 حدیثوں میں ہے۔ پورے اسلام کا خلاصہ 5 حدیثوں میں ہے۔ ان احادیث میں ایک حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نیت کا جو ہے شریعت میں بڑا مقام ہے۔ اگر داعی کی نیت اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اٹھا دیتا ہے۔
آپ دنیا میں دیکھیں دعوت کا کام کرنے والے جنہوں نے دعوت کے ذریعے کیا کیا، دعوت کے ذریعے ریاکاری یا انہوں نے جو ہے عہدہ پانے کی کوشش کی، مٹا دیے گئے، لیکن جنہوں نے اپنی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی، ان کی دعوتیں آج تک اگرچہ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی دعوت کے آثار آج تک دنیا میں باقی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور ایک ہے دعوت اللہ کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں اچھے دوستوں کی کمی، یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ داعی ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ایک ٹیم بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ دعوت کا کام کرنے کے لیے اچھی ٹیم بنے تو اللہ کا یہ بہت بڑا شکر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی شکل میں جو ٹیم دی تھی، علامہ ابن تیمیہ کے بقول اتنی اچھی جماعت تاریخ میں کسی نبی کے حصے میں آ نہیں سکی۔ یہ صحابہ کا امتیاز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی، اللہ کے نبی کی دعوتی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں دے دی۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یمن کو چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں انتقال ہوا، معاذ بن جبل یمن میں کام کر رہے ہیں دعوت کا۔ تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں مدینے میں رہنا اگر محض فضیلت کی بات ہوتی کوئی صحابی مدینہ نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ کے نبی کی دعوتی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے صحابہ نے کیا کیا پریشانیاں اٹھائیں، کیا کیا انہوں نے جو ہے پاپڑ بیلے، کیسے کیسے مشکلات کے جنگلات کو انہوں نے پار کیا۔ تو لہٰذا یہ اچھے دوستوں کا مل جانا، اچھی ٹیم کا بن جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث ہے بیہقی میں جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، فرمایا ایک بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اچھے وزراء اس کو دیتا ہے۔ تو لہٰذا دعوت کا کام کرنے کے لیے آپ اٹھے، اگر اللہ نے اچھے دوستوں کو آپ کے لیے دے دیا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ابن مسعود عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی اپنے دوستوں سے ملتے تو کہتے، اے دوستو تم ہمارے غم کو دور کرنے کا ذریعہ ہو۔ لہٰذا دوست ایسے ہوتا ہے جو ہماری دعوتی کاموں میں جو ہے مکمل طور پر ہمارے آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہ دوستوں کی کمی جب آپ دعوتی ذہن نہ رکھنے والے لوگوں کو زیادہ پاتے ہوں، دعوت کا جذبہ رکھنے والوں کو اگر آپ پالیں گے تو یہ جو ہے آپ کی جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے دعوت اللہ کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں اس میں اور ایک ہے امکانیات کا کم ہو جانا۔ امکانیات کا مطلب آپ کے اندر جذبہ ہے لیکن دعوت کا کام کرنے اٹھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں معاشرے میں رکاوٹیں ہیں، دعوت کا کام کرنے کے لیے آپ کو جذبہ ہی نہیں مل رہا، کوئی جو ہے امکانیت نہیں مل رہا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز کی طرف بلا رہے ہیں، ایک طرف دیکھتے ہیں لوگ خدمت خلق کی طرف بلا رہے ہیں، آپ دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں لیکن آپ کو وسائل نہیں ہیں۔ لیکن ہندوستان کا ماحول اللہ کا کتنا بھی شکریہ ادا کرے ہمارے لیے بہت کم ہے۔ ہندوستان میں دعوت کا کام کرنے کے وسائل جتنے ہیں شاید دنیا میں اتنا جیسا آزاد ماحول کہیں آپ کو مل نہیں پائے گا۔ اسی لیے عرب مشائخ جب ہماری مدینہ سے فراغت ہو رہی تھی تو ہم کو نصیحتیں کر رہے تھے، بول رہے تھے آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہو، ہم یہ دعوت کا کام یہاں کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ پورا مسلمان ملک ہے، پورے مسلمان ہیں، لیکن آپ غیر مسلموں کے درمیان میں رہتے ہیں، صبح شام جہنم کی طرف لپکتی انسانیت کو جنت کی طرف دعوت دے سکتے ہو، اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جب جھنڈا دے کر خیبر کو فتح کرنے کے لیے تو آپ نے کیا فرمایا، اے علی اللہ اگر تمہارے طرف سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت کی عرب کے پاس سب سے بڑی چیز تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعوت کام کرنے کے لیے اگر موقع مل جائے تو اس کو مت چھوڑو۔ تو امکانیت کا کم ہو جانا یہ بھی دعوت اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں اتنے صوبے ہیں، کچھ صوبے میں امکانات زیادہ ہوتے ہیں، کچھ صوبے میں امکانات کم ہوتے ہیں، لہٰذا امکانیات جہاں مل جائیں وہاں جا کر کام کریں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کچھ صوبے ایسے ہیں جہاں فرقہ پرست طاقتوں کا زور ہے، گجرات کا ماحول، راجستھان کا ماحول، اب تک ہم وہاں گئے نہیں لیکن ایک سروے کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے جہاں فرقہ پرست طاقتوں کا ماحول ہے، جہاں اسلام دشمنیاں زیادہ ہیں وہاں حکمت سے کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ حکمت کے بغیر کام کریں گے تو ہوگا کیا، بنتا ہوا کام بگڑ جائے گا۔ تو یہ امکانیات کا کم ہونا یہ بھی جو ہے دعوت اللہ کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ اسی طریقے سے دعوت اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں ان رکاوٹوں میں دشمنان اسلام کی سازشیں، یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ خارجی رکاوٹوں میں سے آتا ہے۔
آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، ان زمانوں میں کیا کیا رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ کہا گیا، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا تو دیوانہ ہے، جادوگر ہے، اگر کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو بولتے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے انداز سے کہتے۔ تو دشمنان اسلام کی سازشیں ہر حالت میں رہیں گی اور ہر جگہ رہیں گی۔ ان سازشوں کے ہوتے ہوئے دعوت کا کام حکمت سے کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اس عریض و صوبہ ملک میں ہم دیکھتے ہیں کچھ حکومتوں نے قانون بنایا کہ آپ مذہب کی اگر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے، حکومت کو خبر کرنا پڑے گا۔ ایسے کچھ چیزیں آئیں اور ایسی بھی چیزیں آئیں کہ کچھ مسلمانوں کو دوسروں کے مذہب کی تبدیلی کرتے ہوئے جو ہے پکڑا گیا اور ان کو سیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا گیا۔ یہ سب کیا دشمنان اسلام کی سازشیں رہیں گی، لیکن اس کے باوجود حکمت سے کام کرنا یہی مومن کے لیے جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ تو دشمنان اسلام کیسے کیسے سازشیں کرتے ہیں، بہت سازشیں ہیں ان کی۔ کبھی اپنے باطل افکار و معتقدات کی جو ہے تبلیغ کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں جو مسلمان اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ان کو پکڑ کر ان سے لکھا لیا جاتا ہے کہ تم کو زبردستی مسلمان بنایا گیا۔ ایسی بہت سی سازشیں ہیں، وقت کی کمی کی جیسے ہم یہیں اس کو سمیٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعوت الی اللہ کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں، گھر والوں کی طرف سے رکاوٹ۔ آپ ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے، آپ کے اندر جذبہ ہے، لیکن گھر والے دعوت کا کام کرنے نہیں دیتے۔ اس کے لیے سب سے بڑی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت اتری تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد ہوا کیا، ابو لہب آپ کا سگا چچا آپ کا دشمن بن گیا، ام جمیل آپ کی سگی چچی آپ کی دشمن بن گئی، ابو جہل سرداران قریش کن کے نام لیں گے۔ تو گھر والے خود کیا ہو جاتے ہیں، کبھی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ گھر والے جو رکاوٹ بنتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گھر والے غیر مسلم ہوں، رکاوٹ بنتے کام مت کرو یہ کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اگرچہ ہم مسلمانوں گھروں میں پیدا ہوئے لیکن ہم کو دعوت تبلیغ کا کام کرنے کے لیے روکتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں، پہلے مسلمانوں میں اصلاح کا کام کرو، بعد میں تم دعوت کا کام کرو۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی نبی آیا انہوں نے دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلے، بیلنس کے ساتھ، اصلاح کا کام بھی ہوتا رہے، دعوت کا کام بھی ہوتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ تو گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں، آتا ہے، کبھی بیوی رکاوٹ بنتی ہے، کبھی بچے رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی ہمارا عہدہ خود رکاوٹ بن جاتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دعوت الی اللہ کی راہ میں جو حائل رکاوٹوں میں مذاق بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کیسا مذاق اڑایا گیا نبیوں کا، قرآن تمام نبیوں کا جو مذاق اڑایا گیا سورہ انعام کی ایک آیت میں اس کو پیش کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ دیکھیے پورا نبیوں کا جو مذاق اڑایا گیا ایک ہی آیت میں آ گیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نبیوں کا مذاق اڑایا گیا۔ مذاق اڑایا تو کیا ہوا، مذاق کا انجام انہوں نے دنیا ہی میں دیکھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، قوم والوں نے کہا کہ کشتی کیا خشکی پر چلے گی، اے نوح تو جھگڑالو ہے، ہم سے زیادہ جھگڑا کرتا ہے۔ کیسے مذاق اڑایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، عیسیٰ کی قوم نے، اور لمبی دیکھتے جاؤ، اور خصوصاً ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ کی سیرت کو پڑھو، آپ کیسے مذاق اڑایا گیا۔ کبھی آپ کو شاعر کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی دیوانہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا الزامی جواب نہیں دیا۔ تو لہٰذا یہ استہزاء، دعوتی جذبے کا مذاق اڑانا یا آپ کا مذاق اڑانا، قرآن کا، اسلام کا، اور جو ہے اسلام کی خوبیوں کا، داڑھی کا، پردے کا مذاق اڑایا جائے گا، لیکن یہ مذاق کو ہم اللہ کے دین کے دعوت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنائیں، تو یہ استہزاء بھی جو ہے رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے دعوت الی اللہ کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ یہ ہے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دعوت کا کام کہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ داعی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دعوت کام کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیا اپنے گھر والوں کا، اپنے محلے والوں کا، اپنے بستی والوں کا، اپنے صوبے والوں کا، اپنے ملک والوں کا، یا پوری دنیا کا۔ دعوت کا کام کہاں سے شروع کرنا ہے، اگر بندہ یہ نہ جانے تو اس وقت اس کے لیے کافی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔
اسی طریقے سے دعوت اللہ کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں میں اور ایک چیز ہے ریاکاری۔ اگر آپ داعی بن رہے ہیں، دعوت کا کام کرنے جا رہے ہیں، اخلاص نہیں، نیت میں گڑبڑ ہے، اگر ریاکاری کے بل بوتے پر اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب میں لوگ مجھے زیادہ دیکھیں، ہر جگہ میں آ جاؤں، ہر جگہ میرے دوسروں کے زبانوں پر میرا ہی چرچا ہو، لوگ ہمیشہ جو ہے رطب اللسان نے میری تعریف کرتے رہیں، اگر اس نیت سے میں دعوت کا کام سیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے کیا نہیں کرے گا، اس جذبے کی قدر بھی نہیں کرے گا، اس کو جو ہے کامیابی سے نوازے گا بھی نہیں۔ لہٰذا ہماری دعوت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعوت اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں میں دو چیزیں اور علماء نے ذکر کی ہیں، تکبر بھی، حسد بھی۔ اگر میرا ایک بھائی دعوت کا کام کر رہا ہے، اگر اس کو دعوتی میدان میں اگر کامیابی مل رہی ہے تو مجھے خوش ہونا چاہیے۔ یہی اخلاص کی تعریف کی علماء نے۔ اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، دعوت کے میدان میں آپ کامیاب بھی ہو رہے ہیں، تو میرا یہ کام یہ ہے کہ میں آپ سے خوش ہو جاؤں۔ لہٰذا اگر اپنے بھائی سے حسد کریں گے، تکبر کریں گے، یہ دونوں چیزیں دعوت اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ تکبر کے بارے میں ایک بات بہت اہم علامہ ابن تیمیہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، تین اخلاق ایسے ہیں اگر یہ تین پیدا ہو گئے تو اخلاق کا بگاڑ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ کیا تین چیزیں ہیں؟ ایک تو کہا تکبر، دوسرا ہے حرص، تیسرا ہے حسد۔ اگر کسی کے اندر بھی یہ تین چیزیں پیدا ہو گئیں تو اخلاقی خرابیاں اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک تو تکبر ہے، دوسرا دنیا کی حرص، اور تیسرا حسد۔ آپ دیکھیں گے دنیا کا آغاز تکبر ہی سے ہوا۔ شیطان کو اللہ نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کیا کہا؟ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کر کے مٹی کے سامنے جھکنے کا حکم دے رہا ہے۔ تکبر، حرص، حسد۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا حسد کی وجہ سے۔ اسی لیے علامہ قرطبی رحمہ اللہ جگہ کہتے ہیں، حسد کی وجہ سے آسمان میں بھی گناہ ہوا، زمین میں بھی گناہ ہوا۔ کیسا؟ شیطان نے حسد کر کے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، زمین میں قابیل نے حابیل پر حسد کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا۔ اور علامہ ابن تیمیہ ایک جملہ لکھتے ہیں، لا یخلو جسد من حسد، دنیا کا کوئی بھی جسم حسد سے پاک نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، فجر اور مغرب میں تین مرتبہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد کہہ کر اس سے پناہ مانگتے تھے۔ لہٰذا یہ تکبر، یہ حسد دعوت اللہ کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ کا بھائی دعوت کام کر رہا ہے، چھوڑو اسے، تکبر مت کرو۔ یہ حسد ایسی چیز ہے جو ہے مکمل طور پر آدمی کو جو ہے یہ کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے دعوت اللہ کی حائل میں رکاوٹوں میں اور ایک رکاوٹ، آدمی عہدہ چاہتا ہے، میں داعی بن جاؤں، میں داعیوں کا صدر بن جاؤں، مجھے حکومت مل جائے، مجھے کوئی عہدہ مل جائے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں تھے، عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین چیزیں لے کر آیا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم عرب کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، ہم کرانے تیار ہیں۔ اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو، بادشاہ بنانے تیار ہیں۔ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مال دینے بھی تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعیوں کے سردار تھے، آپ نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ قرآن کے ذریعے اس کا منہ ایسے بند کیا، جاتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کو تم لے کر اٹھے ہو یہ تو ساری دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ اور جن کفار قریش نے عتبہ کو بھیجا تو ان کے پاس جا کر کیا کہا؟ تم لوگ دیوانے ہو، محمد کو چھوڑ دو، کام کرنے دو اسے۔ تو لہٰذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مالدار بن جا سکتے تھے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ، خوبصورت لڑکی کوئی پسند نہیں تھا۔ آپ نے سورہ فصلت کی آیتیں پڑھ کر ایسا منہ اس کا بند کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے دعوت اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں، ان رکاوٹوں میں مایوسی بھی آتی ہے۔ آپ کام کرتے جا رہے ہیں، اپنے کام کا نتیجہ نہیں دیکھ پا رہے تو مایوسی آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا مایوس ہونا تو گناہ کبیرہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس اسحاق کی خوشخبری لے کر فرشتے آئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔
لہذا دعوت کا کام آپ کریں لیکن مایوسی کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہ دیں، بلند ہمت کے ساتھ کام کرتے جائیں، اور آپ یہ دل میں رکھیں کہ مدعو کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ جب چاہے اس کو پھیر سکتا ہے، میں کسی کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتا، جب اللہ پھیرے گا تو میں اس کو کچھ آگے بڑھا سکتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ مایوسی ایک مومن کے لیے اور داعی کے لیے تو بڑی خطرناک ہے۔ داعی کے ذہن میں، اس کے رگ میں، اس کے خون میں کبھی مایوسی آنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھو نبیوں کو کبھی مایوس ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کے درمیان میں رہے، ایک جملہ بھی کبھی مایوسی کا نہیں کہا، 950 سال رہے، آخری میں ایک جملہ کہا، انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہو چکا ہوں، تیری نصرت کا میں کیا ہوں، اس وقت محتاج ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ لہٰذا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے دعوت الی اللہ کے راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں میں وقت کی بدنظمی۔ دعوت کا کام کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے، تجربہ ہونا، نگرانی ہونا، سب چاہیے۔ اگر آپ وقت میں نظم پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، دعوت کا کام مجھے صبح میں کرنا ہے، شام میں کرنا ہے، دوپہر میں کرنا ہے، اگر آپ نے زندگی میں شیڈیول نہیں بنایا کبھی کام نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے اسرائیلی حکومت جب ایک مرتبہ بڑھتی ہے تو 100 سال کا قانون بناتی ہے، اس کے پاس پلاننگ ہے۔ لہٰذا داعی اگر وقت کی بد نظمی کا شکار ہوگا تو دعوت کا کام نہیں کر پائے گا۔ ہمارے پاس پلاننگ ہونا چاہیے، دیکھو اس وقت میں اس صوبے میں جانا، اس وقت میں ہمارا فیلڈ ورک کرنا، اس وقت میں ان علماء کے پاس جا کر ان کی تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ لہٰذا بد نظمی یہ بھی بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی طریقے سے دعوت الی اللہ کی راہ میں اور رکاوٹ اور ایک ہے دعا سے غفلت۔ آپ کام کر رہے ہیں، ایک مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعا، اور داعی کے لیے تو اس کے لیے تو سب سے روحانی لازمی اس کا ہتھیار دعا ہے۔ آپ نبیوں کو دیکھیں گے، آپ نبی انبیاء علیہ والسلام کی کتنی دعائیں اللہ نے نقل کی۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ہمیشہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں پروردگار ابو جہل یا عمر دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے۔ کبھی طائف میں پتھر کا تو کہتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ کبھی حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پروردگار قبیلہ دوس کو تو ہدایت دے دے۔ تو داعی کا رشتہ دعا سے بڑا گہرا ہونا چاہیے۔ آپ میدان میں اتر رہے ہیں اس وقت بھی آپ کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اولو العزم پیغمبر کو دیکھو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کہہ کر کیا کر رہے ہیں؟ دعوت میں قدم رکھ، دعوت کے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے جہاں بنی سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کی دعوت کا ذکر کیا تو وہاں اور ایک بات کہی، کہا ولا تنیا فی ذکری، کہا اے موسیٰ و ہارون تم دنیا میں ایسے شخص کے پاس جا رہے ہو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے بعد جب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی چکنی چپاٹی باتوں سے تمہارے اوپر غالب آ جائے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے گئے، جانے سے پہلے اللہ نے موسیٰ اور ہارون کا اور ایک بات کی وصیت کی، وہ کیا فرمایا؟ میرے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنا، میرے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر داعی کا تعلق دعا سے زیادہ ہوتا ہے، ذکر سے زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر دیتا ہے اور اس کی زبان میں سلاست دیتا ہے۔ دیکھو یہ دعا کا ذکر کرنے کا نتیجہ کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، موسیٰ اور فرعون کی اور ہارون اور فرعون کی جب آپس میں گفتگو ہونے لگی، موسیٰ نے فرعون نے ایک تیر چھوڑی، لیکن موسیٰ نے ایسے دندہ شکن جواب دیے پلٹ کر، فرعون کبھی موسیٰ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکا، ہر سوال کا موسیٰ نے جواب دیا، لیکن کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے۔ تو داعی کا تعلق، داعی کا تعلق دعا سے اور ذکر سے جتنا گہرا ہوگا وہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے دعوت الی اللہ کی رکاوٹوں میں اور ایک رکاوٹ ہے اللہ سے تعلق میں کمزوری۔ اللہ سے تعلق داعی کا کمزور ہوگا، دعوت میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی، آپ دعوت کام اچھے سے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی صورتوں میں خصوصاً تقریباً 29ویں پارے میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہاں اللہ فرماتا ہے اے چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھو۔ یہ دعوت کے تعلق سے آیتیں اتاری گئیں۔ اللہ اس وقت فرماتا ہے
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہو تو تہجد کا اہتمام کرو. یہ تعلق باللہ کی سب سے بہترین چیز ہے. جو علماء تاریخ میں نبیوں کو بھی آپ دیکھیں گے جن کی زندگیوں میں قیام اللیل رہا ان کی دعوتوں میں بڑا اثر رہا, ان کی زبانوں میں بڑی تاثیر رہی. تعلق باللہ میں جتنا کمزور ہوں گے دعوت میں اتنا ہی آپ کمزور ہوں گے. آپ جو ہے تعلق باللہ میں آپ کا جتنا جو ہے بہترین جو رہے گا اتنا ہی آپ جو ہے دعوتی کام میں جو ہے کامیاب ہو جائیں گے. اسی طریقے سے دعوت اللہ کی راہ میں رکاوٹ یہ ہے جذبہ دعوت کا فقدان. ہمارے اندر دعوت کا جذبہ نہ رہے. آپ دیکھیں گے یہ جو نسل ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں ان نسلوں میں اور اسلام کی ابتدائی نسلوں میں بہت بڑا فرق ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی مسلمان ہوتا فوراً داعی بن جاتا. یہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ ہیں, جو مسلمان ہوئے تو آپ نے کہا جاؤ اپنے قبیلے میں جو ہے دعوت کا کام کرو. کیا ہوتا تھا, پرانی نسلیں ایسی ہوتی تھیں ہر مسلمان کے اندر داعیانہ کردار ہوتا تھا, وہ جہنم کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت کو بچانے کی فکر رکھتا تھا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, ہم معاشی مشکلات میں اس میں پڑھ کر ان نسلوں میں دعوتی جذبہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو دعوتی جذبے کا فقدان بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے. سمجھیے آپ کے پاس دعوت کے کام کرنے کا جذبہ بھی ہے, فیلڈ ورک بھی ہے, پیسہ بھی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس جذبہ نہیں تو پڑھ کے فائدہ کیا. تو لہٰذا یہ دعوت کا جذبہ ہمیشہ ہمارے اندر گرم ہونا چاہیے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبی بنائے گئے مرتے دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دعوتی جذبہ ہمیشہ گرم رہا. حتیٰ کہ قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ نبی نہ گرمی دیکھتا نہ سردی دیکھتا, چلچلاتی دھوپ میں مل کر یہ جو ہے دعوت کا کام کرتا تھا. جس ذات کی طرف یہ نبی ہمیشہ بلاتا رہا اسی ذات کی طرف بلاتے بلاتے دنیا سے رخصت بھی ہو گیا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرنے کے قریب ہوئے تو آپ کی زبان پر کیا الفاظ تھے, میں اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں, میں اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں. اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. جس ذات کی طرف اللہ کے نبی نے زندگی, جس ذات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر دعوت دیتی رہی, اسی سے محبت کا اظہار کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے. اور دعوت کا یہ جذبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جیسے تھا کبھی سرد نہیں پڑتا تھا. آپ دیکھو کڑاکے کی گرمی تبوک کے لیے نکل رہے ہیں, سخت ٹھنڈی کے دن پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر غزوہ خندق کھود رہے صحابہ اکرام. یہ دعوت کا جذبہ ہمیشہ سرگرم ہونا چاہیے, اور یہ جذبہ جب بھی سرد پڑے گا تو امت کے لیے مشکلات آئیں گی. تو جذبہ دعوت کا فقدان یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. آخری 2 چیزیں ہیں. دعوت اللہ کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں اور ایک رکاوٹ ہے جو اس زمانے کی سب سے اہم چیز ہے, وہ یہ کہ داعی یہ نہ جانے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کیا طریقہ کار تھا. ہمارا ہر عمل اللہ کے پاس قبول کب ہوتا ہے, جب ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کام کرتے ہیں. اگر داعی دعوت کا کام کر رہا ہے, اگر اس کا منہج نبیوں کی دعوت سے ہٹا ہوا ہو, بھلا بتائیے کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا کامیاب. لہٰذا آپ دیکھو دنیا میں کئی شخصیتیں آئیں, بڑے بڑے انقلابات آئے, بڑی بڑی تحریکیں آئیں, لیکن جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طریقہ کار کو اپنایا وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے. ایک مثال دیتے ہیں, محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہے؟ جزیرۃ العرب میں اللہ نے بھیجا. جس وقت آئے کیا تھا پورے جزیرۃ العرب کا حال؟ پورا جزیرۃ العرب خصوصاً مکہ, مدینہ, جنت البقیع, بقیع, غرقد, پورا کیا ہو گیا؟ گنبدوں سے بھر گیا. مدینے کی پرانی تصویریں آپ دیکھیں گے, بقیع غرقد میں مردوں کو دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں, صحابہ کی خبروں پر گنبد بنا دیے گئے. یہ حضرت خدیجہ کی خبر, یہ حسین کی خبر, یہ زید بن خطاب کی خبر, پورا جزیرۃ العرب شرک کی آماجگاہ بن گیا. محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا یہ وہ سرزمین ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ نے پورے جزیرۃ العرب کو توحید کا ایسا بنایا کہ پورے جزیرۃ العرب کو آئینے کی طرح بنایا. انہوں نے بھی کوششیں کی. کیا کوشش کی؟ اگر یہ اکیلے دعوت کا کام کرنے کے لیے, اصلاح کا کام کرنے کے لیے نکلتے تو شاید ان کو کامیابی نہیں ہوتی. ان کی دعوتی کوششوں میں سب سے بڑی جو کوشش ہے وہ یہ کہ انہوں نے بادشاہوں کو توحید پرست بنایا.
ملک سعود جو دیکھیں گے آپ پورے ان لوگوں پر محنتیں کی، ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اپنے ساتھ میں لیا، ان کے عقیدے توحید کو درست کیا، درست کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کا رعب و دبدبہ، دوسری طرف محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ کا علمی ذخیرہ، دونوں نے مل کر جزیرۃ العرب کو پورے شرک سے الحمدللہ پاک کرا دیا۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھے، اصلاح کا کام کرنے کے لیے اٹھے، اگر وہ شرک زدہ ماحول کو توحید کے ماحول میں بدلنا چاہتا ہے، محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کوششوں کو پڑھے۔ لہٰذا دنیا میں جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بنا کر دعوت کا کام کرتا ہے، اللہ یقیناً کیا کرتا ہے؟ اسے کامیابی دیتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھے، اگر وہ منہج نبوی ہنسے تو ہٹے سو ناکام و نامراد ہو گئے۔ آخری چیز ہے دعوت کا راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، اور ایک سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ طریقہ نہیں جانتے، دعوت کا کام کیسے کرنا چاہیے، سب سے پہلے علم سیکھنا چاہیے، کسی کی نگرانی میں کام کرنا چاہیے، اور دعوت کا ہم کام کریں کہ ملک کی سالمیت کو بھی خطرے بھی نہ آنے پائیں۔ ہم آپ کو حسن بولتے ہیں، دعوت کا کام کرو، کبھی قانون کو ہاتھ میں مت لو، ملک میں جو امن ہے اس امن کو فساد میں بدلنے کی بھی کوشش نہ کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، دستور ہند کا علم بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ دستور کیا ہے، کیسے کام کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھے مگر کبھی اگر دستور ہند کے خلاف ہو گیا اور اس کے بعد نعوذ باللہ ایسے حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں جو اللہ نہ کرے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں، ہم یہیں اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوت اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئیں اور قیامت تک رہیں گی۔ یہ رکاوٹیں بھی میں نے بتائی اور اس کا حل بھی بتایا، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو مبارکبادی دیتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو جذبہ دعوت آپ کو یہاں لے کر آیا، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ آپ کو جذبہ دعوت کو ہمیشہ زندہ رکھے، اور دعوت اللہ کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں، رسولوں، صحابہ کرام، صحابہ، سلف صالحین، تابعین کے منہج پر، نقش ختم پر چلتے ہوئے دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔